سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ تبادلہ ہو گیا کیا کتابوں کا؟ بالفعل ہو گیا یا صرف کلاس میں ہو گیا؟ نہیں سر بالفعل ہو گیا، بالفعل زبردستی ہے قابض آ گیا، رسب کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حاشیہ نمبر ہے کافی طویل جو ہم پڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے 31 نمبر حاشیہ ہے، اس میں صفحے کا آخر ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ٹھیک ہے۔ نُهِيَ النِّسَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ إِبْدَاءِ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ لِكُلِّ أَحَدٍ، کہہ رہے ہیں اس آیت میں نا منع کیا گیا ہے خواتین کو کہ وہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں لِكُلِّ أَحَدٍ۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا میں دیکھ رہا تھا آج صبح کہ وہ جیسے احناف کی کیا آراء ہیں اس میں، تو وہ بھی یہاں مواضع زینت ہی مراد لے رہے ہیں، یعنی زینت سے وہ بھی مراد لی ہے کہ وہ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن مواضع زینت کیا ہوں گے؟ جسم کے وہ حصے، اور اس سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو احناف نے اور بہت سے لوگوں نے استدلال کیا، مطلب بہت سخت نہیں ہے، مطلب محارم رشتہ داروں کے لیے بہت نرمی دی ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی کو بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ یعنی پورے یہاں تک بازو اور پنڈلیاں اور یہاں تک سینے کا بھی حصہ ہو، یہ سب کہہ رہے ہیں محارم کے لیے یہ سطر اصلاً نہیں ہے، چھپانا اچھا ہے لیکن سطر نہیں۔ فقہ بیان کر رہے ہیں نا، ہم آخر میں پہنچتے پہنچ گئے ادھر پھر، لیکن جب فقہ بیان کر رہے ہیں تو ایسے ہی کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک علیہ الرحمہ اور فلاں کی آراء امام رازی نے نقل کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محرم عورت کا محرم مرد کے ساتھ جو سطر ہے وہی ہے جو مرد کا مرد سے، من السرۃ الی الرکبۃ، مطلب اس حد تک وہاں۔ تو یہ فقہا یہاں تک موجود ہے، لیکن میں بتا ہی رہا تھا کہ دوسری ایکسٹریم کہاں ہوئی کہ وہ جیسے بتایا گیا کہ یہ محرم کے لیے صرف یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ آراء اجماع کے خلاف ہے، جس طرح وہ اور جگہوں پر جو آراء ہیں اس کو بھی ہمیں ایسے ہی بیان کرنا چاہیے کہ یہ بھی مطلب اپنی طرف سے بیان کرتا ہی رہا ہے جو چیز، مطلب یہ فقہا کی رائے تو نہیں۔ وہ ماحول کو چھوڑے، وہ حساب دیکھیں، اب جنہوں نے بیان کیا انہوں نے ماحول کے اعتبار سے بیان کیا یا نص سے استنباط کیا ہے؟ بس یہی تو مسئلہ ہے، ماحول کا مسئلہ اور ہے۔ ماحول میں تو کئی دفعہ محرم سے بھی پردہ ہو سکتا ہے، وہ فقہا نے بیان کیا ہوا ہے کہ جب ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، لیکن ہم تو بتانا چاہ رہے ہیں استنباط نص سے ہوگا کیسے؟ وہ خلط مبحث ہو جاتا ہے۔ خلط مبحث نہیں کرنا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں کہ بھئی مبحث ہے کیا، یعنی یہ استدلال ان آیات سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ حضرت تھانوی کو بھی دیکھیں، جب انہوں نے یہ آیات بیان کی تو پھر ما ظہر منہا میں وجہ والکفان والقدمات، اور پھر نقل کیا ابن عابدین اور فلاں کو کہ اصل میں وہ نص سے نہیں ہے بلکہ وہ خوف فتنے کے خوف سے، یعنی اصلاً وضاحت کر دی انہوں نے کہ ہم جو ہے وہ چہرے کے پردے کا استدلال یہاں سے نہیں کر رہے ہیں۔ بات ہے، ہم کیوں پھر واجب کر رہے ہیں؟ وہ سد ذریعہ کے طور پر فرق ہے دو اقوال میں، آپ کہیں کہ سد ذریعہ اور ایک کیا ہے مستنبط من النص، لیکن بہرحال وہ مستنبط من النص بھی علماء نے کیا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے اور دوسری، لیکن یہ والی رائے نہیں ہے کہ یہ محرم کے لیے یہ سب پردہ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اور یہ باتیں ذکر کی، بھئی محنہ، عورت جو گھر میں کام کاج کرتی وقت اس کا لباس ہوا کرتا تھا یا وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی، وہ محرم کے لیے عورہ نہیں ہے، عورہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی حالات بدل جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اصل میں نا اس میں ایکسٹریمز ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ ایکسٹریمز یہ ہیں کہ جن لوگوں نے پردے کو شرعی طور پہ ایک اس کا تصور بنا کے فرض کیا، اور وہ پھر ہر اس دوسرے جگہ جہاں یہ نہیں ہو رہا نا اس کو ریبہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، شک ہے ادھر کوئی گڑبڑ ہے اور یہ ہے، حالانکہ وہ سب شریف ہی لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تصور جب پھر وہ کہا جاتا ہے دیور تو موت ہے، وہ ایک خاص سیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یدخل علیہا، اصل میں تو خلوت میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو کسی کے ہاں جائز نہیں ہو سکتا نا، خلوت میں تو غیر محرم کے ساتھ کوئی اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الحمو موت، یعنی الحمو سے مراد یہاں سسر نہیں ہے بلکہ مرد کے رشتہ دار ہیں، مرد کے کزن ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، دیور بھی ہو سکتے ہیں، سب ہے۔ وہ کہا کہ نہیں خلوت میں تو نہیں، خلوت میں تو صرف ذی محرم کے ساتھ ہی عورت
ہو سکتی ہے اس کے سوا. اور اس میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ محرم کون ہے اس میں خود اختلاف ہوا. اختلاف سے مراد ان محارم میں نہیں، لیکن جیسے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ جو مشرک مرد ہے وہ اپنی مسلمان بیٹی کے لیے محرم نہیں، اس کے ساتھ خلوت میں نہیں ہو سکتی اور وہ اس کے ساتھ سفر نہیں، اگر وہ مشرک مرد ہے تو وہ اسلام کے فرق کی وجہ سے، یعنی میری بات یہ مومنہ ہے اور وہ کیا ہے تو ان کا دین ہی کچھ اور ہے، ان کے پتہ نہیں کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ کیا نہیں ہے، وہ بھائیت پسند بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ محرم شمار نہیں ہوگا. محرم کون شمار ہوگا؟ جو مسلمان ہے. بات ہے. بعض نے اس کو کہا کہ پھر اگر یہ باپ کے لیے تو پھر بھائی کے لیے، ماموں چچا کے لیے بھی یہ ہوگا. وہ کس اعتبار سے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو، اگر وہ مسلمان نہ ہو. تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہاں میں بتا ہی رہا تھا کہ پھر یہ جیسے ہوتا ہی ہے کہ مطلب ریبا کی نگاہ سے انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے. مطلب کہ جیسے یہاں مسائل ٹھیک نہیں ہے اور یہ لازم نہیں، وہ سب شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں اس قسم کی چیزوں کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ جو چہرے کا پردہ نہیں کر رہا بالفرض بچپن سے تربیت ایسی ہو جائے کہ وہ عورت اچھی نہیں ہوتی، تو وہاں تو جیسے شک کی نگاہی رہے گی. وہ غلط بات ہے. جو اللہ میاں نے گنجائش رکھی ہے، چاہے وہ مرجو رائے پہ ہے یا راجع رائے پہ، گنجائش تو ہے نا. تو اگر گنجائش ہے تو وہ ہو سکتا ہے، وہ بالکل شریف اور عفیفہ ہو نہیں سکتا. یقیناً عفیفہ شریفہ عورت ہوگی، لیکن جیسے وہ نہیں کر رہی ہوگی. اور اگر بالفرض وہ واجب پردہ بھی نہیں کر رہی، واجب پردہ وہ تو پورا جسم ہے اس کا غیر محرم کے لیے سوائے یہ، تب بھی یہ اس بات کی دلالت نہیں کہ وہ شریفہ اور عفیفہ اور طاہرہ نہیں ہے. یہ اور شے، اور ایک اس کا کسی گناہ میں مبتلا ہونا اور شے. گناہ کیا ہے کہ بھئی وہ اپنے مواضع زینت ظاہر کر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بالکل شریف اور پاک باز عورت ہو کہہ سکتا ہے، ہوتے ہیں اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو فرق رکھنا چاہیے. یعنی ہم کئی دفعہ ان چیزوں میں امتیاز نہیں کر پاتے. فاحشہ عورت اور ہوتی ہے بہت واضح، اور ایک یہ ہے کہ وہ شریعت کے مسائل میں تسہیل کر رہی ہے. تو ہم بھی نہیں کتنے مسائل میں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، مرد بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ عورت بھی ہو سکتی. تو بس دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے. اصل میں عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہیں بننا چاہیے. وہ مائلات ممیلات، اس کے اندر لفت انظار کی نیت ہونا، یہ بس زنا کے قریب پہنچانے والی شے ہے. لفت انظار کی نیت اصل میں یہ مسئلہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا کیا جو آخر میں ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. یہ اصل میں غلط ہے. فتوبوا الی اللہ جميعا. اب پڑھ لیتے جی. سنا ہوا ہے مطلب کہ لفظ جو ہے پڑھتے ہیں میں کبھی خاص جیسے کہ پردے کا تصور شدت اس لیے اختیار کر دی. اربن مڈل کلاس کا ہی مسئلہ بن گیا. یہ اب شہروں میں آ گئے ہیں، اب گاؤں میں تو عورتیں تصور ہی نہیں کر سکتی کہ تو بیٹھ گئی گھر پہ، تو آپ کو 2-3 نوکر دے دیے، سارے کام آپ کے ہو رہے، اسی چلا دی، تو آپ کہتے ہو آپ ٹھیک ہے بیچارے کا پردہ نہیں کر لیتے ہو. بالکل وہ جس طرح آپ کو جو اور کام نہیں کرنا نہیں تھا. تو کیا ایک خاص ایک آتا ہے اجنبیت بھی آ جاتی، نہ ہم سائے کو جانتے ہو نہ اس کو جانتے ہو، تو ایک خوف کی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید اصل میں یہ عوامل بھی ہیں. پھر ہمارے ہندوستانی علماء کے ہاں تھوڑی سختی بھی زیادہ ہے، اس میں تو شک نہیں. یعنی ہندوستان میں سب کے ہاں نہیں ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے ہاں تو جیسے پھر پردہ یہ تک ہو گیا تھا نا کہ عورت برقعے میں بھی باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ اس نے ہودج ہی میں نکلنا ہے، اس کا شخص سے وجود بھی نظر نہیں آ سکتا. اس حد تک سختی تھی، اور یہ خاندانوں میں ہوتی تھی، اور ابھی بھی جیسے بہت جگہوں پہ ہے. اصل میں بھی ہم آگے دیکھیں گے نا، حضرت تھانوی نے بھی کہا کہ اچھا آخر میں اگر اس کی آواز زیور کی آواز کا پردہ ہے تو پھر اس کی صوت کا تو بالاولیٰ ہونا چاہیے. اور اچھا صوت میں اگر حسن ہے تو چہرے کا بھی تو. واللہ اعلم. انا لا ارى والله اعلم ان الاستدلال بهذه الطريقه يمشي في الشريعه. نحن نحتاج الى حكم ونص في حرمه الاشياء. یعنی ہمیں نص چاہیے ہوتی ہے. مطلب یہ طریقہ بہت آگے پہنچ جاتا ہے. پھر سد ذریعہ چل بالاولیٰ، پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ. احناف کے یہاں زیادہ سختی، جیسے یہ ذکر بھی کریں گے، اگرچہ احناف کے یہاں بھی پردہ نہیں ہے، بس تھوڑی سختی ہے. فلا يخضعن فلا تخضعن کیا ہے بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، زنا کی طرف لے جانے والے راستے بند ہونے چاہیے،
اور شادی آسان ہو جائے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، یہ سارے مسائل حل اس وقت ہوتے ہیں جب سب نکاح کر رہے ہوں۔ تو معاشرے میں نکاح کی ترویج اور ترغیب اور اس کی تسہیل یہ شریعت میں مقصود ہے، لہذا خطاب کیا جا رہا ہے اولیاء کو کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے غیر ناکحین کا نکاح کروا دیا کرو، کرنا نہیں، کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کروانے کی بات ہو رہی۔ یہ کس کو حکم ہے؟ کہا یہ اولیاء کو، اور بعض علماء نے کہا فرض کفائی کے درجے میں مجتمع کو حکم دیا جا رہا ہے، اسلامی سماج کو، اسلامی معاشرے کو، کہ وہاں نکاح آسان ہونا چاہیے، انکحوا الایام منکم۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا اس شخص کے لیے جس پر اس وقت مشکل ہوا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ تو اولیاء کو حکم تھا نا، اولیاء الامور کو، جو شخص ہے وہ کیا کرے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، وہ آگے ہم انشاءاللہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ مواضع إِلَّا مَنِ اسْتُثْنِيَ فِيهَا، کہہ رہے ہیں مگر جن کا استثناء ہو گیا، وہ کتنے لوگ ہیں؟ وَهُمْ 12 نوعاً، 12 انواع ہیں۔ انواع اس لیے کہا کہ اس کے نیچے افراد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کچھ ہیں جن کے نیچے ایک سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے، باپ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے نیچے افراد ایک سے زیادہ ہیں۔ الازواج لأنهم المقصودون بالزینة، ٹھیک ہے، وَلِأَنَّ كُلَّ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَلَالٌ لَهُ، بات واضح۔ وَالْمَحَارِمُ السَّبْعَ الْمَذْكُورُونَ، اور جو 7 محارم ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ لِاحْتِيَاجِ النِّسَاءِ لِمُخَالَطَتِهِمْ، یہ بھی واضح ہے کیونکہ خواتین کو بہرحال ان سے مخالطت کی حاجت ہے۔ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ مِنْ قِبَلِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ ان کی طرف سے فتنے سے بھی امن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا طبیعت سلیمہ میں رکھا ہے؟ لما رکز فی اتباع من النفرۃ من مماست القرائب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اتباع میں ایک بیزاری رکھی ہے جو قرائب ہیں ان کی مماست یا ان سے تعلق میں ایک فطری سی جیسے دوری ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِمْ، اور کون ان کے ساتھ ملحق ہیں جو آیات میں مذکور نہیں ہیں؟ وہ کون ہیں؟ الاعمام والاخوال والمحارم من الرضاع، یہ اجماعاً ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ چچا ہوں، کیونکہ اللہ نے وہاں ذکر سورہ نساء میں جب محرمات ابدیہ کا ذکر کیا تو اس میں چچاؤں کا ذکر بھی کیا، اخوال کا ذکر بھی کیا، تو فرماتے ہیں چاہے، اور اسی طرح وہاں رضائی رشتہ داروں کا ذکر بھی کیا، تو چچا ہوں، ماموں ہوں یا رضا میں محارم ہوں وہ بھی شامل ہیں۔ تاسع کون سے ہیں؟ ما ذکرہ اللہ تعالی بقولہ او نسائہن، اس میں 2 آراء ہیں، ایک نسائہن کے بارے میں ہے کہ وہ مختصات بہن ہوں، چاہے وہ مسلمان ہیں اور کافر، یہ اپنی اعتماد کی خواتین۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں صرف مسلمان، اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے بھی مروی ہے، صرف مسلمان عورت مراد ہے، کافر عورت نہیں ہے، لیکن واللہ اعلم بات زیادہ یہ لگتی ہے کہ معتمد عورت مراد ہے۔ نسائہن میں اختصاص جو ہے وہ مسلمان خواتین کے ساتھ ہے کہ جن پر ان کو اعتماد ہو، تو یہ اضافت کیا ہوگی؟ اضافت اختصاص، لیکن دونوں آراء موجود ہیں۔ فرمایا ای المختصات بہن بالصحبۃ والخدمۃ من الحرائر، یہ آزاد کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ غلام کی قید آگے آ رہی ہے، او ما ملکت ایمانہن، تو اس میں کون شامل ہے؟ ہم نے دیکھا عبید شامل نہیں ہے صحیح تر رائے کے مطابق، اگرچہ بعض اقوال سلف میں ملتے ہیں، لیکن صحیح تر رائے یہ ہے کہ اس میں کون ہے؟ ایما فقط، تو جو گویا جب وہاں ایما داخل ہو گئے تو ادھر کون ہوئے پھر؟ من نسائہن، احرار نہیں، سوری، حرائر۔ تو فرماتے ہیں مسلمات کننا او غیر مسلمات، انہوں نے یہ رائے اختیار کی، کما اختارہ الامام الرازی وما روی عن السلف من منع تکشف المسلمات للکافرات محمول علی الاستحباب، کہہ رہے ہیں اور جو سلف سے مروی ہے کہ مسلمان عورت اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے مواضع زینت کو غیر مسلم عورت کے سامنے، تو وہ محمول علی الاستحباب ہے۔ والعاشر، 10واں کون ہے؟ او ما ملکت ایمانہن ای من الایما، بتا دیا انہوں نے، امت ان کی جمع کیا ہے؟ ایما۔ واما العبید فہم کالاجانب لانہم فحول، کیا مطلب فحول؟ مرد ہے، فحل کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں فحل، تو جو بھی مرد ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فحل، فحل لا یجدع انفہ۔
کا یہ ہموں کے ہاتھ تھا نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ آپ کی شادی ہو گئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو بیٹی تھیں سیدنا ابو سفیان کی، اور وہ حبشہ نجاشی نے نکاح پڑھایا، تو جب ابو سفیان کو خبر ہوئی تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے فرمایا فحل لا یجدع انفہ، یعنی وہ مطلب ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان سے شادی ہوئی ہے تو کیا ہی بات ہے، یعنی مرد سے شادی ہوئی ہے فحل، تو فحل اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں فحول لیسوا ازواجا ولا محارم، نہ وہ ان کے شوہر ہیں نہ محرم ہیں، والشہوۃ متحققۃ فیہم لجواز النکاح فی الجملہ، شہوت بھی ان میں متحقق ہے اس لیے کہ کیا اس کی اپنی مالکن سے کبھی نکاح ہونے کا کوئی امکان ہے بالجملہ؟ امکان تو ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالفرض وہ آزاد کر دے اور پھر اس کے بعد وہ مالکن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو شادی کرنا چاہے تو شریعت میں منع تو نہیں ہے، نہیں بات سمجھ آ رہی؟ تو ہے تو صحیح، امکان تو موجود ہے، تو کیا محارم ابدیہ میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں شمار کیا جا سکتا، اس لیے کہ معال میں کم از کم شادی کا امکان تو موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ محارم کون ہے؟ جن سے حال میں اور معال میں دونوں صورتوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ والحادی عشر، 11واں کون ہے؟ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال وهم الرجال الذین، جن کو حضرت تھانوی نے کہا یہ طفیلی حضرات ہوتے ہیں۔ طفیلی حضرات سے مراد یہ ہے کہ بوڑھے مرد بھی ہو سکتے ہیں، پھر اس میں مقصیین بھی شمار ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں تجربے اور مشاہدے سے یہ بات معلوم ہے کہ لا ارب لهم ای لا اربۃ لا ارب لهم فی النساء ای لا شہوۃ لهم، اگر کسی بھی قرینے سے معلوم ہو جائے کہ شہوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک مقصی کو بھی نکال دیا تھا۔ وہ خواتین کے پاس داخل ہوتے تھے، ایک دفعہ آپ نے انہیں سنا کہ وہ ایک عورت کا کہہ رہے تھے کہ لو رأیت فلانۃ فإنها تقبل فی اربعۃ وتدبر بثمانیہ، یہ الفاظ بیان کر رہے تھے، وصف بیان کیے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو نکالو، یعنی فیہ قدر من الشہوۃ، فیہ رمق من الشہوۃ۔ تو وهم الرجال الذین لا حاجۃ لهم بالنساء ولا يعرفون شیئا من امورہن، ٹھیک، بحیث لا تحدثهم انفسهم بفاحشہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی حدیث نفس ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ وہ ہم ظاہر سے قرائن سے بات جانیں گے۔ ولا تحدثهم انفسهم بفاحشہ ولا يصفونهن للاجانب، نہ ان کا نفس انہیں فاحشہ پر آمادہ کرتا ہے، نہ وہ خواتین کو دوسروں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ والاربۃ کیا ہے؟ الحاجۃ، یقال اریب الرجل الی الشیء یأرب اربا واربۃ ومأوبۃ اذا احتاج الیہ ولی فیہا مآرب اخرى، مأوبہ کی جگہ۔ والثانی عشر قوله تعالی او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ای الاطفال الذین لم یعرفوا ما العورۃ۔ دیکھیں ظاہر علی ہم دیکھ رہے ہیں لیظہروا علی الدین کلہ، اور سب یہ کس صیغے میں آ رہا ہے قرآن میں؟ اکثر ظاہر علی معنی ہے علم، یہ اکثر سلف کی یہی رائے ہے کہ لم یظہروا ای لم یطلعوا، اس سے استیناس اس رائے میں ہو جاتا ہے جو عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ لیظہروا علی الدین کلہ، نہیں سلف میں نہیں ہے کہ لیطلعوا علی الدین کلہ، کیونکہ ظاہر علی بمعنی غلبے کے لیے بھی آتا ہے، وہ بھی دوسری رائے یہاں بھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ای الاطفال الذین لم یعرفوا ما العورۃ، جنہیں نہیں معلوم کہ یہ پوشیدہ چیزیں کیا ہیں، ولم یمیزوا بینہا وبین غیرہا، من قولہم، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ظہر علی الشیء اذا اطلع علیہ، ٹھیک ہے، کسی شے پر ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اطلاع علیہ۔ او الذین لم یبلغوا حد الشہوۃ والقدرۃ علی الجماع، یا یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی شہوت اور قدرت علی الجماع تک نہیں پہنچے۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ من قولہم ظہر علی فلان اذا قوی علیہ وغلبہ، دونوں معنی آتے ہیں۔ اب یہاں ہوگا لم یظہروا علی عورات النساء ای لم یقدروا علی عورات النساء ای لم یقدروا علی الجماع بہن، وہ پہلے والی لم یطلعوا، یعنی لم یطلعوا، ہم لا یعرفون هذه الامور بتاتا، نہیں اصل میں تو کہا کہ ویسے تو مطلب بلوغت تک بالغ ہونے تک لڑکے سے پردہ نہیں ہے اصلا، تو کون سا نہیں اصل میں تو آپ نے کیسے طے کرنا ہے کہ ہوا لم یعرف امور النساء، تو کہا کہ وہ طے ایسے ہی ہوگا، جو شے منضبط ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ تو بلوغ ہی ہے،
لیکن اگر معلوم ہو جائے نہیں سن ممیز 7 سال کی عمر سے پردہ نہیں ہوتا، سن تمیز تو 7 سال سے شروع ہو جاتی ہے، بہت بات وہاں ممیز سے مراد ممیز بالعورہ نہیں ہوتا، وہاں ممیز سے مراد ہے وہ یمیز بین الامور بدأ يعرف الاشیاء ولكنه ربما لا يعرف مثلا کیف یأتی الصبی، بچے کیسے پیدا ہوتا ہے کچھ چیزیں نہیں معلوم، اگر اس پر علامات ظاہر ہو جائیں کہ اسے معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ قرائن سے ہوگا، جیسے ہم نے کہا کہ پیچھے بھی جو ابھی تابعین غیر اولی الاربتی ان کے نفوس کو تو ہم نہیں جان سکتے، وہ بھی قرائن اور علامات سے جانیں گے، تو عموماً بعض نے کہا کہ یہ طفل جو ہے نا وہ جیسے قید واقعی ہے، عموماً بچے نہیں جانتے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بچوں کو یہ امور معلوم نہ ہو، الا یہ کہ اگر بچوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر پردہ کیا جائے، یعنی یہ ماحول سے پتہ چل سکتا ہے تو بچہ کہاں رہتا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، کہاں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہوا ظاہر علی عورات النساء ام لم یظہر۔ کل چھٹی کل انشاءاللہ چھٹی ہے۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، یہ کیا ہے؟ نهي النساء عن أن يضربن بأرجلهن في الأرض ليسمع صوت خلاخلهن أو خلاخلهن، ليسمع صوت خلاخلهن من يسمعه من الرجال، بات واضح؟ فيدعوه ذلك إلى التطلع والميل إليهم، یہ ہے اصل میں علت، تو یہ شے اسے بلائے گی کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے دیکھے اور مائل ہو جائے، وذلك سدا لذريعة الفساد وفي حكمه، اور اسی کے حکم میں یہ بات بھی ہے کہ ابداء ما يخفين من زينتهن بأي وسيلة كانت، ٹھیک ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، واما صوتهن فليس بعورة، جیسا کہ اکثر علماء کے ہاں ہیں، احناف کے ہاں تھوڑی شدت ہے اس میں، لیکن وہ بھی تفصیل کرتے ہیں فتنہ غیر فتنہ، لوچدار آواز میں بول رہی ہے، گا رہی ہے تو، اور سیدھے سیدھے لہجے میں بول رہی ہے تو عورت نہیں ہے، جیسے امام غزالی نے احیا میں لکھا ہے کہ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں میں کلام سلف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عادی تھا، یہاں تک کہ وہ جیسے آپ معلوم ہوگا بھئی فلان نے شادی کر لی سیدنا عمر سے، تو حضرت علی نے کہا کہ پہلے تم ابھی قبل اس کے کہ تم اپنی بیگم، میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو پوچھ گئے، اگر تم نے تو وہ شعر کہا تھا کہ میں فلاں کے مرنے کے بعد شادی نہیں کروں گی کبھی، اب تم شادی کر چکی ہو، نہیں ایسا ہی ہوا، اور یہ صحابہ میں ہو جاتا تھا، مطلب ایسا نہیں تھا، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہاں جو بھی مشاہدہ کرے گا سلف کے احوال کو تو وہ جان لے گا کہ صوت المرأة عورہ نہیں ہے اصلا، بات واضح، لیکن یہاں انہوں نے جیسے مطلقاً یہ بات کہہ دی کہ ذهب الحنفیۃ الی انہ عورہ، احناف کے ہاں بھی مراتب ہے، ایسا نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا صَوْتُهُنَّ فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَمَا فِي مُعْتَبَرَاتِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خُشِيَتْ مِنْهُ فِتْنَةٌ أَوْ الْتِذَاذٌ، یہ ہے دوسری، اس میں وہ حرام ہو جائے گا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَىٰ أَنَّهُ عَوْرَةٌ، اس لیے دیکھیے کہ خود قرآن مجید میں بھی ازواج مطہرات کے لیے احکام سخت ہیں، پھر انہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی آواز ظاہر نہیں کرنی، ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ وَقُلْنَا، بات تو کر سکتی ہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو ازواج مطہرات کے لیے پردے کے احکام عام مسلمان خواتین کی نسبت زیادہ سخت ہے، یہ بات بھی طے شدہ، یعنی اتفاق ہے فقہا میں کہ ازواج مطہرات پر چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، اور اکثر فقہا کا ہے کہ وہ یہ حکم خاص بھی ازواج، یعنی ان کے لیے نصاً فرض ہے، کیسے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ بھی جو استدلال تھا نا دلالت اولیٰ والا، جو جدید زمانے میں ہوا، یہ بھی سلف کا طریقہ نہیں تھا، تو دلالت اولیٰ کیا ہے کہ بھئی اگر یہ خواتین کے لیے ازواج مطہرات کے لیے تو غیر کے لیے بالاولیٰ ہے، سلف نے ایسا سمجھا ہی نہیں، غیر کے لیے بالاولیٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے ان کی حرمت زیادہ ہے، ان کے ساتھ احکام بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں جیسے آگے وہ بتایا اشارے سے استدلال کہ اصغر لکم اصغر ان کے لیے، اگر اصل میں ان کے لیے جس درجے کا تزکیہ چاہیے نا کہ بھئی کسی، کیونکہ ان کی شادی، دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غیر شادی شدہ رہیں گی، ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ نکاح بھی نہیں کریں گے، تو لہذا وہاں جس درجے کی صفائی اور تزکیہ چاہیے وہ بہت زیادہ مراد ہے نا، جیسے آپ کہیں کہ بھئی ہر بڑے آدمی کا ادب آپ نے کرنا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دیا جائے خصوصاً، تو ہم یہ نتیجہ نکالیں گے غیر رسول اللہ کا تو بالاولیٰ ہوگا. ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ ازکا لکم ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ کیسے بات کرو، آسان، یعنی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اس سے یہ استدلال درست ہوگا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو غیر رسول اللہ کے ساتھ اولا ہے، نہیں ہوگا. ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ معاملات خاص ہیں. واللہ اعلم.